جو ہمیں کہا گیا تھا دنیا میں آسمانی ہدایت کی جو بھی اس کا حاصل تھا وہ ہمارے سامنے تھا، وہ نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح وعدہ تھا اللہ کا، اور ہم نے بھی اس کو سچا پایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ کہ جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، اللہ کی آیات میں نکتہ چینیاں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، لوگوں کو اس سے ورغلانے کی بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ کافر تھے، منکر تھے آخرت کے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ میدان حشر کے یہ جو واقعات ہیں، اہل جنت جنت میں داخل ہو چکے ہیں، اہل جہنم جہنم میں واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ اب جو ان کی مکالمہ ہے، ان کا جو ڈائیلاگ ہے وہ آ رہا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوں گے مقام اعراف پر، اور اعراف کے حوالے سے اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جس دیوار کا تذکرہ ہوا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، میدان حشر کے مختلف مراحل میں سے یہ ایک مرحلہ ہوگا۔ اسی دیوار کے اوپر کوئی برجیوں میں کچھ لوگ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال کے پلڑے اور بد اعمال کے پلڑے جو ہیں، جب ان کا وزن کیا گیا تو بالکل برابر ہو گیا، وزن ٹائی پڑ گیا، معاملہ یوں کہنا چاہیے۔ اب ان کو تو کچھ عرصے کے لیے حالت انتظار میں رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وزن فیصلہ کن ہوگا، جن کے نیکیوں کے پلڑے جھک گئے وہ جنت میں، جن کے ہلکے رہ گئے وہ جہنم میں۔ اب یہ ہے کہ جن کے برابر ہو گئے، اور جب اربوں خربوں انسان ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے ہی، تو وہ مقام اعراف پر، تو وہ لوگ جو ہیں اس مقام پر اوپر بیٹھے ہوئے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے، علامت سے۔ اور شاید وہ اس لیے بھی واقف ہوں گے کہ ان کے نیکیاں بھی تھیں، برائیاں بھی تھیں، ان کے اعمال میں اچھے لوگوں سے بھی تعلقات تھے، برے لوگوں کے ساتھ بھی رسم و روابط تھے، تو دونوں طرف ان کے تعارف کے لوگ موجود ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، وہ خود تو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن وہ اس کے امیدوار ہیں، انہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بالآخر ہمارا فیصلہ اس طرف ہوگا، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر انہیں جنت ہی میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھیری جائے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف۔ یہاں الفاظ ایسے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود تو ادھر دیکھنا نہیں چاہیں گے، لیکن ان کو دکھایا جائے گا، ان کا منہ پھیرا جائے گا اس طرف کہ ذرا ادھر بھی نظر ڈالو۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے اے پروردگار ہمیں ان گناہگار لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دینا، ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور پکاریں گے اصحاب اعراف ان لوگوں کو کہ جن کو وہ پہچانتے تھے ان کی نشانیوں سے، علامتوں سے، اور اب ان کا رخ ہے اہل جہنم کی طرف، ان میں سے جن کو وہ پہچانتے تھے ان سے کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہ تمہارے کچھ کام نہ آیا تمہارا جتھا، جو تمہارا ایک گروہ تھا، حلقہ احباب تمہارا بڑا وسیع تھا، ان میں سے کوئی تمہارے کسی کام نہ آ سکا آج۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تمہیں بڑا گھمنڈ تھا، استکبار کرتے تھے دنیا میں، بڑی حیثیت تھی، بڑا مقام ملا ہوا تھا، وہ بھی کسی کام نہ آیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور اب وہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہی نہیں ہے وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ دنیا میں جوتیاں پٹخار رہے ہیں، انہیں دنیا میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملا، یہ درویش لوگ ہیں، آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے، دنیا میں تم اس انداز سے کہتے تھے، وہی لوگ نہیں ہیں یہ، آج دیکھو کہاں پہنچے۔
ان کو تو حکم ہوا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ اس جنت میں کہ نہ اب تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ حزن و رنج سے تم دوچار ہو گے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے دوزخ والے اہل جنت کو ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہماری طرف بھی تھوڑا سا پانی بہاؤ، ہم پر بھی بھیجو کچھ پانی۔ وہ جو جہنم کی سختیاں ہیں اور دیکھ رہے ہیں ادھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو کچھ اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اس طرف بھی کچھ نہ کچھ ادھر ہماری طرف بھی بھیجو کچھ نعمتوں میں سے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ، آخر ہم بھی تمہارے پرانے شناسہ تھے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ان نعمتوں کو اب کافروں پر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ کافر کے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اسی کی چمک دمک سے ان کی نگاہیں خیر آتی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم انہیں فراموش کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، جیسے کہ انہوں نے ہماری آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا، فراموش کیے رکھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے کہ وہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو مانتے ہی نہیں تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو مان کر بھی ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے وہ کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کی تفصیل ہم نے اپنے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، ہر چیز واضح کر دی ہے اس میں۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا اب یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے؟ وہ جو دھمکیاں ان کو دی جاتی رہی کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اب منتظر ہیں کہ واقعی وہ عذاب مجسم ان کے سامنے آ جائے۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن کہ اس کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی ان کے۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جو اس کو نظر انداز کیے ہوئے تھے، بھلائے ہوئے تھے اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر، سچی بات لے کر۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو ہے کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا کہ جو آج ہماری سفارش کرے، شفاعت کر دے۔ او نرد، یا ہم لوٹا دیے جائیں گے، ایک موقع اور مل جائے، یہ عذاب ٹل جائے، یا دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں ایک اور مرتبہ۔ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو پھر ہم وہ عمل کریں گے اس سے مختلف کے جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں۔ اب وہ گناہ اور وہ جرائم، ہماری توبہ کہ ہم اس کی طرف رخ کریں، اب ہم سچے مومنوں والے اعمال کریں گے۔ قد خسروا انفسہم، یقیناً انہوں نے تباہ کیا اپنے آپ کو، ہلاکت میں ڈالا خود اپنے آپ کو۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا وہ سب کچھ جو افترا کرتے تھے، جو اللہ پر بہتان باندھا کرتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہوں پر آیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کچھ 6 ادوار ہیں، بڑے طویل دور ہیں، جس کی اصل حقیقت کو ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت طویل عرصہ لگا ہے۔ یہ جو شیپ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں تک معاملہ پہنچنے میں بڑے ادوار گزرے ہیں، ایرا بڑے بڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر بھی ہے، اور ایک جگہ پر ہے کہ 50,000 سال کے برابر۔ تو 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ متمکن ہوا، قائم ہوا عرش پر، یعنی تخت حکومت کے اوپر جو ہے وہ متمکن ہوا ہے۔ کون و مکان، کل کائنات کا انتظام اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور وہی تدبیر امر فرماتا ہے، اور ہر معاملہ اس کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی پتا تک نہیں گرتا اس کے اذن کے بغیر۔ یغشی اللیل النہار،
وہ ڈھانپتا ہے، اڑاتا ہے رات کو زمین کے اوپر، رات کو دن کے اوپر۔ یہ بھی ایک دن اور رات کے لیے ایک بڑا خوبصورت استعارہ ہے کہ رات کی سیاہ چادر سے وہ دن کو ڈھانپ دیتا ہے، پھر وہ چادر ہٹا دی جاتی ہے تو دن نظر آتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، بڑی سرگرمی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے پیدا کیے ہیں سورج اور چاند اور ستارے، جو سب کے سب مسخر ہیں، تابع فرمان ہیں اس کے حکم۔ جو ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈال دی ہے، جو ٹائم ٹیبل ان کے لیے سیٹ کر دیا، وہ اس کے پورے طور پر پابند ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا، حکم فرمانا بھی اسی کا کام ہے۔ اس خلق اور امر کے حوالے سے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں زمان و مکان کے اندر، اور اس عالم خلق میں ہر چیز اپنے نقطہ کمال تک پہنچتی ہے درجہ بدرجہ، اس پہ وقت لگتا ہے۔ ایک بچے کو رحم مادر میں 9 مہینے لگیں گے، پھر پیدائش کے بعد جوان ہونے تک اسے 18-20 سال لگ رہے ہیں۔ یہ عالم خلق ہے۔ ایک بیج سے پورا درخت بننے میں کئی سال لگتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو اس عالم خلق میں جب پیدا کیا تو 6 ادوار، بڑے ادوار۔ ایک عالم خلق ہے اس زمان و مکان کی حدود سے بیونڈ، عالم ارواح کہہ لیں، عالم لا مکان کہہ لیں، عالم ملکوت کہہ لیں، اور وہاں پر اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کن، اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وقت انوالو نہیں ہے۔ فرشتے اسی عالم امر کی مخلوق ہیں، وہ زمین پر آتے جاتے ہیں ان نو ٹائم۔ تو یہ دونوں عالم جو ہیں یہ اللہ ہی کے ہیں، یہ اللہ ہی کے تخلیق کردہ ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے ذات اللہ کی جو رب ہے تمام جہانوں کا، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر، چپکے چپکے۔ بہت بلند آوازی سے پکارنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، یقیناً اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے، زیادہ بلند آوازی سے اسے پکارنے والے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں خرابی مت ڈالو اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اسے، اس رب کو، خوف کے ساتھ بھی اور امید اور لالچ میں بھی۔ یہ دعا کے آداب ہیں اور ان کی 2 الگ الگ ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دعا کر رہے ہو تو گڑ گڑاتے ہوئے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اور چپکے چپکے سے اپنے رب سے ہم کلام ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ خوف بھی ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، اس کی ناراضگی کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ بیک وقت یہ دونوں جذبات اور کیفیات ہونی چاہیے جب اللہ سے دعا کر رہے ہو۔ یہ اسلوب ہے اور یہ آداب ہیں دعا کے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نزدیک ہے محسنین کے، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لانے والیاں ہیں، ابر رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے، باران رحمت سے پہلے جو ٹھنڈی تیز ہوا چلتی ہے وہ خبر لا کر دیتی ہے، بشارت دیتی ہے کہ پیچھے بارش چلی آ رہی ہے۔ انسان اسے سون کر اندازہ کر لیتا ہے کہ اب بارش قریب ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم انہیں ہانک دیتے ہیں کسی ایسی زمین کی طرف کہ جو بالکل بنجر ہے، خشک ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ فانزلنا به الماء، اور پھر ہم اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، برساتے ہیں وہ بارش کا پانی۔ فاخرجنا به من كل الثمرات، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اسی مردہ زمین میں سے برآمد کرتے ہیں، نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل اور میوے۔
کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم نکال کھڑا کریں گے مردوں کو تاکہ تم غور و فکر سے کام کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو زرخیز زمین ہے، عمدہ اور طیب زمین ہے، اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، یعنی وہاں سے اس سے روئیدگی ظاہر ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، سب کچھ جو ہے اس سے نباتات اگتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ کہ جو بنجر زمین ہے، نکمی زمین ہے، اس سے کچھ برآمد نہیں ہوتا سوائے کچھ جھاڑ جھنکاڑ کے، وہاں سے فصلیں نہیں آپ لے سکتے، دونوں طرح کی زمینیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اصل میں باران رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور ایمان کے لیے اس سے ایک فصل پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، ایمان کی فصل لہلاتی ہے جس کی وہ دل کی زمین زرخیز ہو، جس میں کچھ خدا خوفی ہو، جس میں کچھ تقوی ہو، اس میں تو ایمان کی فصل لہلائے گی۔ اور جس کے اندر جو ہے وہ جس کی دل کی زمین سخت ہو چکی ہے، قست قلوبکم، اور اس کے اندر یہ جو اگر کچھ نکلے گا بھی تو شاید نفاق کے کچھ جھاڑ جھکاڑ نکلے اس میں سے، تو یہ معاملہ جیسے بارش کا تم دیکھتے ہو ویسے ہی انسانی معاملہ بھی ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں اپنی آیات، مختلف اسالیب میں واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں سے پھر 6 رسولوں کا ذکر ہے اور ان کی قوموں کا، جن پر اللہ کی طرف سے عذاب ہلاکت آیا ان قوموں پر۔ اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ کرونولوجیکل آرڈر میں ہے، زمانی ترتیب کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اللہ کے، پہلے نبی حضرت آدم ہیں، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا تھا ان کی قوم کی جانب، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا، اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، تو کہنے لگے اس کی قوم کے سردار کہ اے نوح ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ اصل مخالفت ہوتی تھی سرداران قوم کی طرف سے جن کے مفادات وابستہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ دین آ گیا اور دین توحید اس کی عملداری ہو گئی تو پھر ہمارے مفادات تو پھر اس پر آنچ آئے گی، زد پڑے گی، لہذا وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، فرمایا کہ اے میری قوم میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں ہوں، کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو بھیجا ہوا ہوں اس رب کا جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، اور وہ ایک شخص کے ذریعے سے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ نصیحت تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے لیکن تم اسے میری زبان سے سن رہے ہو، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری ہی قوم کا فرد ہوں، تو تمہاری ایک قوم کے فرد کے ذریعے اللہ کی نصیحت تمہارے پاس آئی تو تمہیں عجیب لگا۔ لِيُنذِرَكُمْ، اور یہ نصیحت آئی ہے میرے پاس تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو جھٹلا دیا اس کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، تو بچایا ہم نے انہیں بھی اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان سب کو ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو جھٹلا رہے تھے ہماری آیات کو،
انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، اور آپ نوٹ کریں گے کہ ہر قوم نے، ہر امت نے اپنے رسول پر یہ اعتراض کیا کہ ہمارے جیسا بشر اور وہ رسول بن کر آ جائے، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ یہ تو تم ہم میں سے ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، یا تو آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اور اس کو ہم دیکھیں۔ تو یہ ایک نہ ماننے کے لیے ہمیشہ کا ایک عذر ہے جو چلا آ رہا تھا، بہانہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا اس کے بھائی ہود کو رسول بنا کر۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ اے میری قوم، بندگی اختیار کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، انا لنراک فی سفاہۃ، کہ اے ہود ہم تو دیکھ رہے ہیں تمہیں کہ تم کسی حماقت میں مبتلا ہو، معاذ اللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ بڑے سردار ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے کہنے کا۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، فرمایا کہ اے میری قوم، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں پروردگار عالم کا، جہانوں کے مالک و خالق کا، اس کا نمائندہ ہوں تمہاری طرف۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وہ پیغامات تو تمہارے لیے ہیں اور میرا کام تو وہ پیغامات پہنچانا ہے۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور قابل اعتماد ہوں۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم جھوٹے ہو، تم اعتماد کرو مجھ پر، میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ ہوا جو ایسا الزام لگا رہے ہو؟ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ آئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، اور وہ آئی ہے ایک ایسے شخص کی زبان سے جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد نوح، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، جانشین بنایا قوم نوح کے بعد۔ قوم نوح غرقاب ہوئی، اور اس کے بعد جو تہذیب پھر ابھری ہے اس دنیا میں، اس گلوب پر، وہ قوم عاد تھی، اور ان کی طرف بھیجا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کے بعد اس زمین پر۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے جسمانی اعتبار سے تمہیں وسعت اور کشادگی عطا فرمائی۔ ان لوگوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بڑے قدآور اور جسیم لوگ تھے، غیر معمولی طور پر قدآور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے تمہیں وسعت عطا فرمائی۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو یاد رکھو اللہ کے احسانات کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، قوم نے کہا کہ اے ہود تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم بندگی کریں بس ایک اللہ کی، اس کی توحید کے ساتھ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان سب کو کہ جن کو پوجتے تھے، جن کی بندگی کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم ہو سچوں میں سے۔ یہ اب قوم کی ڈھٹائی اور ضد کا معاملہ تھا۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے ایک عذاب اور اللہ کا غصہ واقع ہو چکا ہے، یا آیا ہی چاہتا ہے، اب کوئی دیر کی بات ہے کہ وہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے گا۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو کچھ ناموں کے معاملے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری۔ یہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے مشکل کشاں ہیں، حاجت رواں ہیں، فلاں جو ہے وہ رزق کا دیوتا ہے، اور فلاں بارش کا دیوتا ہے، اور فلاں بیٹا عطا کرنے والا ہے، یہ صرف نام ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تمہارے توہم اور تخیل کی کارگزاری ہے کہ تم نے سمجھا ان کو
کہ یہ تمہارے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو بچا لیا ہم نے اس کو بھی، یعنی ہود علیہ السلام کو بھی، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ تھے، جو ایمان لانے والے چند لوگ تھے، ان کو بچا لیا۔ برحمت منا، ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جڑ کاٹ دی ہم نے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وما كانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ یہ ہے جڑ کاٹنے والا عذاب، عذاب استیصال، کہ کوئی ایک بچہ، کوئی ایک متنفس بھی پھر اس قوم کا باقی نہ بچے۔ قوم نوح کے ساتھ یہی ہوا، غرق کر دیے گئے۔ قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا۔ اب آئیے اس سے اگلی سویلائزیشن جو آئی ہے وہ قوم سمود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی ایک دعوت توحید۔ فرمایا کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اس کو ہاتھ نہ لگانا، چھوڑ دو اسے، اور یہ کھائے پیے اللہ کی زمین میں سے جیسے چاہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اس کو کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ پھر آ پکڑے گا تمہیں ایک دردناک عذاب۔ یہ نشانی جو ہے قوم کے مطالبے پر ہی پیش کی گئی تھی۔ ایک موقع پر قوم نے وعدہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر سامنے کی جو پتھر کی چٹان ہے اس میں سے اسی وقت ایک حاملہ اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں۔ اور بڑے پختہ وعدے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو چھوڑ دو، اب یہ جہاں سے چاہے کھائے اور پیے، اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا کسی کو۔ وہ اونٹنی ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی، اس لیے کہ وہ جس کھیت کو کھانا شروع کرتی تھی پورا کھیت چر جاتی تھی، جس کنویں سے پانی پیتی تھی اسے خشک کر دیتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایسی اونٹنی تھی جو مطالبے پر آئی تھی۔ تو ہوا کیا اس کے بعد؟ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، حضرت صالح فرما رہے ہیں اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں پناہ دی زمین کے اندر، تمہیں موقع دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس کے نرم زمین میں، ہموار زمین میں تعمیر کرتے ہو محل، بڑے شاندار مکانات۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر کی شکل میں، یعنی پہاڑوں کو، پتھریلے چٹانوں کو اندر ہی اندر تراش کر اور اس پہ گھر بنا لیتے ہو، کمرے نکال لیتے ہو، پورا گھر بنا لیتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو جو تم پر ہوئی۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت دندناتے پھرو زمین میں فساد مچاتے ہو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہنے لگے اس قوم کے، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا تھا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے کہنے لگے کہ جو غریب تھے، دبا لیے گئے تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح جو ہیں وہ رسول ہیں اس کے رب کی جانب سے بھیجے ہوئے؟ اب یہ انداز ہے اپنے عوام کو بہکانے کا، ورگلانے کا، کہ دیکھو صاحب حیثیت تو ہم ہیں، صالح کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح جو ہیں اللہ کے رسول ہیں؟ ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے کہ ایسا ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ یقیناً جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے وہ صالح، جو کچھ ان کو دیا گیا اس سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔
قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو کہا ان مستکبرین نے، متکبرین نے، کہ جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو، صالح پر اور وہ جو آسمانی ہدایت ہے جس کو تم مانتے ہو، سن لو ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ دی اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ ایک شخص کا نام آتا ہے، بہت بدبخت اور شرارتی انسان تھا، قدار۔ اس نے ایک دن جو ہے کچھ لوگوں کے اکسانے پر جب تنگ آ گئے اس اونٹنی سے، تو تلوار سے اس کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹ دی۔ اب ظاہر ہے کہ سارا بوجھ اس طریقے سے اونٹ کو ہلاک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اور کہنے لگے کہ اے صالح لے آؤ، یعنی وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، دھمکی دیتے تھے، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی ہو اللہ کے رسولوں میں سے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو آ پکڑا انہیں ایک کپکپی نے، زلزلے نے۔ اور بعض دوسرے مقامات پر ہے کہ ایک زوردار گڑگڑاہٹ اور گونج بھی اس کے ساتھ تھی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو شخص جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جو مکانات پہاڑ تراش کر انہوں نے بنائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ زلزلے نے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑا ہوگا، ہاں جو بلڈنگیں کھڑی کی تھی وہ تو گر گئی ہوں گی، لیکن وہ گڑگڑاہٹ اور چیخ اس کے ساتھ ایسی تھی کہ جو جہاں تھا وہیں پر ڈھیر ہوا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا اور فرمایا وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، فرمانے لگے کہ اے میری قوم، یعنی قوم تو ہلاک ہو چکی ہے، اب صرف ایک آخری ان کا ایک اس کے اوپر تبصرہ ہے کہ اے میری قوم، میں پہنچا چکا تھا تمہیں اپنے رب کے پیغامات، ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، تمہاری بہتری چاہی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ تم اپنے خیر خواہوں سے محبت نہیں رکھتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا تھا ہم نے علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم کی طرف، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم ارتکاب کرتے ہو ایسی بے حیائی کا کہ اس سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کی طرف دوڑتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جو حد سے گزرنے والے ہو، تمام حدود تم نے اخلاقی حدود پھلانگ دی۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا، اور ان کی قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے اخرجوهم من قريتكم، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یہ لوط اور اس کے ساتھی جو ہیں ان کو نکال باہر کرو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے ہی پاک باز اور پارسا بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے نجات دی ان کو بھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، جو رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، بہت زور کی بارش، اور یہ بارش تھی پتھروں کی، پتھر برسائے گئے، گویا کہ رجم کیے گئے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان مجرموں کا، ان گناہگاروں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف، اہل مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی دعوت توحید، ایک اللہ کو پوجو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل، ایک واضح حجت۔ فاوفوا الکیل والمیزان، تو پورا کیا کرو ماپ اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، ڈنڈی مت مارو۔
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت ڈالو اس کی اصلاح کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ہو ایمان والے. یہ اہل مدین کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ علاقہ ایک تجارتی مرکز تھا اور قافلوں کی آمد و رفت یہاں پر بہت زیادہ ہوتی تھی. تو ان میں جو معاشرتی خرابی ایک پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ناپ تول میں اونچ نیچ شروع کر دی اور راہزنی شروع کر دی. قافلوں کا چونکہ آنا جانا تھا تو راہزن بن کر یا راستے میں جو ہے وہ بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا. وار لارڈ جیسے ہمارے افغانستان میں بھی معاملہ رہا ہے کہ پھاٹک لگا لیے اور جو قافلہ آ رہا ہے گزر رہا ہے اس سے تاوان وصول کر رہے ہیں، بھتہ وصول کر رہے ہیں، جنگا ٹیکس لے رہے ہیں. یہ معاشرتی خرابی اس قوم کے اندر آئی. شرک کے ساتھ ساتھ جیسے قوم لوط کے اندر سیکشول پرورشن تھی، وہ جنسی بد اخلاقی اپنی ایک بے انتہا کو پہنچی ہوئی پرورشن، اور یہاں پر یہ اخلاقی ان کے اندر ایک خرابی تھی. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور مت بیٹھو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے، بھتہ وصول کرنے کے لیے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہو. من آمن بھی، ہر اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر. یعنی ایک تو وہ مالی بد خیانت کر رہے تھے اور دہشت گردی ہو رہی تھی مالی اعتبار سے کہ ان سے بھتہ وصول کر رہے ہیں. ایک دینی اعتبار سے بھی جو ہے وہ دہشت گردی کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے تھے ان کو منع کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، اس کے رستے کی رکاوٹ بن رہی ہیں. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم چاہتے ہو اس کے اندر اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں کوئی عیب تلاش کرو، اس میں خامیاں نکالو، نکتہ چینیاں کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد رکھو کہ جب تم قلیل تھے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم تعداد میں کم تھے تو اس نے تمہیں بڑھا دیا، زیادہ کر دیا تعداد میں، مال بھی اور اولاد کی بھی کثرت تمہیں عطا کری. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان لایا اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا، جو ہدایت آسمانی مجھ پر نازل ہوئی ہے، ایک گروہ تم میں سے ہے کہ جو اس کو ایمان لاتا ہے، جو اس کو مانتا ہے. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ تم میں سے وہ ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتا اس پر. فَاصْبِرُوا، تو پھر انتظار کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے بہترین فیصلہ فرمانے والا. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، یہاں سے نواں پارہ شروع ہو رہا ہے اور مضمون کا تسلسل برقرار ہے. کہنے لگے ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا تھا، استکبار کا مظاہرہ کیا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تو تمہیں بھی اور تمہارے ان ساتھیوں کو جو ایمان لائے ہیں اپنے شہر سے باہر نکال کر رہیں گے، بے دخل کریں گے، نکال باہر کریں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر یہ ہے کہ تم واپس لوٹنا ہوگا تمہیں ہماری ملت میں، ہمارے دین میں، ہمارے طور طریقے پھر اختیار کرو. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، فرمایا کہ کیا اگر ہم بیزار ہوں اور ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں تب بھی تم مجبور کرو گے ہمیں. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یقیناً ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ٹھہریں گے، تہمت باندھنے والے ٹھہریں گے. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ گئے تمہارے دین میں واپس، تو یہ تو اللہ پر ایک الزام ہوگا ہماری طرف سے. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ وہ ہمیں نجات دے چکا ہے اس سے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہم سے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم واپس لوٹ آئیں تمہارے اس دین میں. الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں جو اللہ چاہے ہمارا رب. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے تو بھروسہ کیا ہے اسی ایک ذات پر، اللہ پر. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق اور انصاف کے ساتھ. یعنی جب ان کا جبر و تشدد بے انتہا بڑھ گیا تو دعا کی کہ پروردگار اب تو فیصلہ فرما. وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی ہے بہترین فیصلہ فرمانے والا. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہنے لگے ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے
جو کافر ہوئے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اپنے عوام سے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اور ان کے رستے پر چلے، انکم اذا لخاسرون، تو پھر بہت ہی نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا، پھر اپنے انجام کو تم خود ذمہ دار ہوگے۔ فاخذتهم الرجفہ، وہ ان کو ڈرا رہے تھے اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا، آ پکڑا انہیں ایک زلزلے نے، کپکپی نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے اوندے منہ۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، شعیب علیہ السلام کو، وہ ایسے ہو گئے کہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے، نسیا منسیا، جیسے کبھی بستے ہی نہیں تھے، کبھی یہاں کوئی انسان آباد ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں۔ فتولی عنہم، عذاب کے آنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جیسے پہلے بھی اپنے رسولوں کو بچایا تھا، تو انہوں نے اپنی قوم سے رخ پھیرا۔ وقال یا قوم، اور فرمایا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں پہنچا چکا تھا تمہیں اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب کیسے افسوس کروں میں کافر قوم کے انجام پر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر